اگر آپ بگڑے ہوئے حالات میں بھی اپنے معاملات میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ، آپ ذرا بول کے دیکھیے کتنا وقت لگے گا۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجیے، جب تک میں اللہ کا نام نہیں لوں گا اس میں برکت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 5381، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر داخل ہوتا ہے نا، ذکر کرتا ہے، جو دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، تو شیطان جو ہوتا ہے نا، جو بے برکتی کا اصل بنیاد رکھنے والا ہے، وہ فوراً اعلان کر دیتا ہے اپنے چیلوں کو، لا مبیت لکم، یہ بندہ تو اللہ کا نام لے کے داخل ہوا ہے اپنے گھر میں، آج یہاں سونے کی گنجائش نہیں ہے، آج ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ اور اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج یہاں سے کھانا ملنا ہے اور نہ ہی کوئی بستر میسر آئے گا، کسی اور گھر دیکھو۔ لیکن اگر گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا انسان تو شیطان فوراً یہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے ادرکتم المبیت، آ جاؤ ہوٹل تو بک ہو گیا ہے، آج سوئیں گے یہاں ہی۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہہ دیتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، خوش ہو جاؤ، وہ پھر لگا ہوا ہے، آ جائیں کھانا بھی آئیں ہر سونا بھی آئیں۔ جس گھر میں شیطان رہے گا، جس کھانے کے ساتھ شیطان کھائے گا، اس کھانے میں برکت رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عادت یہ کر کے دکھائی مسلمانوں کو۔ کون سی عادت؟ سکھائی بھی بسم اللہ کے بغیر اب کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ لوہے کی جوتی والا پاؤں صحابی کا آ گیا۔ اب سوچیے اگر لوہے کی جوتی پہنی ہو، پاؤں پہ پاؤں آ جائے، پاؤں کا کچھ بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا بسم اللہ، چیخنے کی بجائے، کچھ کہنے کی بجائے کیا فرمایا؟ بسم اللہ۔ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حفاظت فرما دی، اور آپ نے اس کو صرف کوڑے سے پیچھے کیا تھا۔ حدیث لمبی ہے، اس کو بلا بھیجا۔ صحابی بڑے پریشان تھے کہ اگر صبح کو آیت نازل ہوگی کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اتفاق سے صبح پیغام چلا گیا بھی آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں نے تو رات بھی پہلے ملامت کرتے کرتے اپنے آپ کو گزاری تھی، میں نے کہا لو معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ نے جب بلایا، لیکن میں دل کو تسلی بھی دیتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات بھی ہو، لیکن آتے ہی آپ نے فرمایا انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، تم نے کل میرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا۔ کون سا پاؤں؟ جو لوہے کی جوتی والا تھا۔ میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی وہ نکلا، آپ نے پہلے منوایا، تم نے تکلیف دی تھی نا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، میں نے بلایا اصل میں اس لیے آپ کو حاضی 80 نعجہ، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ بتایا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ جتنی بھی انسان کا دل بیٹھتا جائے، کمزوری آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم آپ کے حواس تو قائم رہیں۔ آپ کسی بڑے سے بڑے فتنے، بڑے سے بڑے جو ہولناکیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں۔